سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رب جلیل نے مجھے جہنم کا مشاہدہ کروایا، تو میں نے جہنم میں ایک خاتون کو دیکھا جو عذاب میں مبتلا ہے، تو میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ خاتون ہے جس نے ایک بلی کو پالا تھا اور اسے قید کیا ہوا تھا، لیکن اسے کھانا نہیں کھلاتی، اور اگر وہ چھوڑ دیتی اس بلی کو تو وہ کھا لیتی، اپنا انتظام خود ہی کر لیتی، لیکن اس بنا پر اللہ رب العزت نے اس خاتون کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ ذرا غور کرے ہمارے مذہب کے اندر کتنا اہتمام کیا جاتا ہے انسانوں کے حقوق کا اور جانوروں کے حقوق کا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ہمارے اسلاف کی سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے اسلاف کتنی احتیاط کرتے تھے۔ ان بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمت الرحمن، جو بغداد معلیٰ کے ایک بہت بڑے ولی ایک کامل تھے۔ ایک مرتبہ غلہ فروش کی دکان پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں سے اناج اور غلے کو خریدا، تو اس بوری میں جو غلہ آیا تھا وہ جب آپ کے گھر پر پہنچا تو آپ نے دیکھا کہ اس بوری پر ایک چونٹی چل رہی ہے۔ آپ سوچنے لگے یہ چونٹی کہاں سے آئی، کہیں میرے گھر سے تو نہیں ہے؟ تو پھر آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ چونٹی جو ہے غلہ فروش جو تھا اس کی دکان سے آئی ہے، تو آپ بے قرار ہو گئے کہ میری وجہ سے ایک چونٹی اپنے گھر سے بے دخل ہو گئی اور بے گھر ہو گئی۔ تو آپ نے اس بات کا اہتمام اور انتظام کیا کہ یہ چونٹی خیر و عافیت کے ساتھ پھر سے اسی دکان پر پہنچ جائے، یعنی اپنے گھر میں پہنچ جائے۔ ذرا غور کریں ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا، ہمارے اکابر کا طریقہ کیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا مذہب جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے اور انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا سبق دیتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتلاتا ہے کہ جانوروں پر بھی کسی طریقے سے ظلم و ستم نہ ہو۔ لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا اور برملا کہوں گا، دو ٹوک کہوں گا کہ بعض حضرات جو اغیار ہیں، ہمارے نہیں غیر ہیں، وہ دعویٰ تو بڑا کرتے ہیں انسانیت کا اور چیمپئن بنے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ذبح کیا اور مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا۔ اللہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے محفوظ فرمائے۔ محمد صلی اللہ لا الہ